بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ADN ڈیجیٹل میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان مسعود رضا. ناظرین، کل یعنی کہ 2 دن پہلے جب ہم نے ایک 5 اگست کو لاہور میں ایک احتجاج دیکھا اور اس کے بعد جس طرح کا لاٹھی چارج کیا گیا وکیلوں پر اور صحافیوں پہ جس طرح تشدد کیا گیا، اس کی مثال اب ملنا شروع ہو گئی ہے. ہم پہلے کہتے تھے کہ بھئی اس کی مثال نہیں ملتی، لیکن اب مثالیں ملنا شروع ہو گئی ہیں. پاکستان میں بھی اسی طرح کے حالات ہیں اور بھارت میں بھی اس طرح کے حالات ہیں. یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ ہماری جو پولیس ہے، جو کہ قانون کے رکھوالے ہوتے ہیں، جو لوگوں کے محافظ سمجھے جاتے ہیں پوری دنیا میں، لوگ ان سے اتنے خوفزدہ کیوں ہوتے ہیں اور وہ اتنے پرتشدد کیوں ہیں؟ یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ ہسٹری کیا ہے؟ ان کو پیٹرنیج کس طرح سے کیا گیا؟ اس پر بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی سہیل کیسے صاحب. السلام علیکم سہیل. وعلیکم السلام. سہیل بھائی، پولیس اتنی حد چٹ کیوں ہے؟ اچھا، یہ نا پولیس کا لگتا ہے کہ مائنڈ سیٹ بن چکا ہے. ایک طویل عرصے تک اسی طرح کا کردار نبھاتے اب یہ چیز ان کی نیچر میں شامل ہو چکی ہے. آپ دیکھیں گے مطلب بھارت میں کوئی احتجاجی مظاہرہ ہو، پاکستان میں ہو، چاہے لوگ اپنے جائز مطالبات کے حق کے لیے ہی سڑک پر کیوں نہ ہو، حکم ملتے وہ اس طرح ٹوٹتے ہیں جیسے بڑا ثواب کا، بڑا پنیہ کا کام ہے. اور مطلب ان کو اس سے تسکین حاصل ہوتی ہے، لوگوں کی تذلیل کر کے، لوگوں پر لاٹھیاں برسا کر. اور یہ مناظر ہم ہر روز دیکھتے ہیں. اور ان دنوں تو جو کہ پاکستان انڈیا میں بہت سارے مظاہرے بھی چل رہے ہیں، تو یہ مناظر کثرت سے سوشل میڈیا پر، کیونکہ مین سٹریم میڈیا ادھر بھی مینیج ہے، ادھر بھی مینیج ہے. بنگلہ دیش میں بھی یہ صورتحال ہے. اس پہ نا الجزیرہ نے تھوڑا عرصہ پہلے ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی، آل دا پرائم منسٹرز مین. اس میں انہوں نے دکھایا کہ حسینہ واجد اور جو پولیس چیف تھا، اس کی جو گٹھ جوڑ تھا، کس طرح سے اس نے یہ سارا ظلم سے کیا. اور بڑی شاندار وہ ڈاکومنٹری ہے. اور اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ حسینہ واجد بنگلہ دیش سے فرار ہونے سے پہلے قوم کے ساتھ ٹیلی ویژن پر خطاب کرنا چاہتی تھیں، ان کو اعتماد میں لینا چاہتی تھیں، اپنی صورتحال بتانا چاہتی تھیں. لیکن عوام کا غصہ اتنا زیادہ تھا کہ ان کو یہ موقع بھی نہیں مل سکا اور وہ مطلب ملک سے فرار ہو کر بھارت میں چلی گئیں. کہ یار کتنی دیر تک آپ ظلم برداشت کر سکتے ہیں کہ یعنی ایک بندے کا کوئی جائز کام ہے، اس کو آپ مار پیٹ شروع کر دیتے ہیں، ناکے پر روک کر اس کے انسلٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تلاشی لیتے ہیں، اور آپ کے پاس ایک ایسا اختیار مطلب گورے دے کے گئے ہیں برصغیر کی پولیس کو کہ کار سرکار میں مداخلت. یعنی آپ نے آگے سے تھوڑا سا آرگومنٹ کر لیا، 1 منٹ میں پرچہ دے کے 70 سال کسی پر کوئی FIR نہیں ہوئی ہوتی، اور ایک کسی بات پر تلخ کلامی انہوں نے کار سرکار میں مداخلت کا پرچہ دے کے اس کا ساری زندگی داغدار کر دی. اور 2 لفظ لکھنے ہوتے ہیں FIR میں اور ایک بندے کا سارا کیریئر جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے. اور اب تو تھوک کے حساب سے FIR دی جا رہی. تو آپ نے یہ پوچھا کہ یہ کہاں سے ہوا، تو دراصل یہ ہوا کہ 1857 کی جب جنگ آزادی ہوئی تو اس کے بعد گوروں نے محسوس کیا کہ ایسا محکمہ ہونا چاہیے جو صرف ہمارے مفادات کا تحفظ کرے. تو آج کل تو وسیع تر قومی مفاد کی ٹرم چلتی ہے، تو اس وقت بھی یہ ٹرم چلتی تھی کہ عوام کے وسیع تر مفاد میں 1861 میں انگریزوں نے پولیس کا ڈپارٹمنٹ قائم کیا. اور اس کی جو پہلی ان کو جو شرط ان کے لیے رکھی یا ان کو جو پہلا فرض تفویض کیا گیا وہ یہ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے آپ نے برطانوی حکومت کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے. اس کے لیے کسی کو بلڈوز کرنا پڑے، کچلنا پڑے، آپ نے کرنا ہے. اصل میں میں اس میں تھوڑا سا ایڈیشن چاہوں گا کہ جب گورا یہاں پہ آیا تو یہاں پہ کوئی ریٹن قانون اس طرح سے موجود نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے جو برٹش روایات تھی ان کو جو پہلا یعنی کہ ایکٹ کہہ لیں جو بعد میں ٹرانسفارم ہوتا ہے گورنمنٹ آف انڈیا 1935 تک آیا، لیکن اس کی جو پہلی بنیاد تھی، جو پہلا یعنی قانون رائج کیا گیا وہ 1861 میں کیا گیا. بعد میں اس میں چینجز کی گئی 30 سال کے بعد 1891 میں، پھر 1909 میں، پھر 1919 میں اور پھر 1935 میں فائنلی یہ گیا. تو اس قانون کے تحت پہلی دفعہ یہ کہا گیا کہ جو فورسفلی لوگوں کو کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ لوگ وائلنٹ تھے. 1847 کی جنگ آزادی کے بعد 1857 تو اس کے بعد لوگوں کے اندر جو غصہ تھا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ لوگ دوبارہ سے ریوارڈ نہ کیے، تو یہ محکمہ آپ کہتے ہیں بنایا گیا. اور یعنی اس خطے کے باشندوں نے ایز اے پولیس اہلکار اتنے شاندار طریقے سے اپنے فرائض انجام دیے کہ گورے بھی آش کر اٹھے. انہوں نے کہا یار ایسے لوگ ہمیں کہاں ملیں گے جو اپنے ہی اس میں. آپ دیکھ لیں جلیانوالہ باغ میں اگرچہ گولی تو اس وقت کی فوج نے چلائی تھی، لیکن پولیس نے بھی شاہ کے وفادار سے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہونے کا ثبوت دیا تھا. پھر آپ تحریک عدم تعاون دیکھ لیں، پھر آپ تحریک خلافت دیکھ لیں، پھر آپ
गांधी जी की सत्याग्रह तहरीक देख लें, उसमें भी बहुत जुल्म ढाया था पुलिस ने मुजाहिरीन पर और बेशुमार लोगों को। हालांकि वो नॉन वायलेंट तहरीक थी, नॉन वायलेंट तहरीक थी, लेकिन मतलब ये कि ऐसा कुछ कर दो कि देखने वालों पर खौफदारी हो जाए। और उस वक्त जो होता था, आपने नाटक रेहान पे देखा है वो जो तशद्दुद, कुछ फर्क नजर आता है आपको? तो अब हुआ ये कि जब इतने तवील अरसे से आप हुक्मरानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए फोर्सफुली ये सारा कुछ करेंगे तो फिर आपका माइंड सेट बन जाता है। जब 1947 में गोरे गए तो तोको थी कि यार चलो अब हालात बेहतर होंगे, अब तो हमारे अपने हुक्मरान हैं। वो हुक्मरान आए उधर भी इधर भी, तो उन्होंने जब गौर से जायज़ा लिया, उन्होंने कहा नहीं भाई इसको ऐसे ही चलने दो, ज़रूरत ही नहीं है इसको तब्दील करने की, यार हम कौन सा कोई उनसे मुख्तलिफ हैं जो इस खित्ते से गए हैं। अब आप देखेंगे जो दफ़ा 244 लगाई जाती है, अब ये रॉबलेट एक्ट आया था जब, यानी कि ये जिसके बाद हुआ था, तो उसमें यही शिकें थी सारी कि भी 3 लोग नहीं इकट्ठे खड़े हो सकते, कोई जलसा नहीं कर सकता, कोई साउंड स्पीकर इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, डबल सवारी नहीं चल सकती, यानी कि 4 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते इस कानून के तहत। अब इसी कानून के तहत यानी कि लोग निकले थे जब 1919 में जलियांवाला बाग वाला इंसिडेंट हुआ, तो ये उसी का शाखसाना था। और उसके बाद वो देखें कि असल मसला ना वो उस कानून में है, 1935 का कानून, जब उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अब जब इंडिपेंडेंस एक्ट आया, इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, तो उसमें क्या किया इन्होंने कि इन्होंने उसका उर्दू में थोड़ा सा करके शिकें शामिल करके उसी कानून को बुनियाद बनाया। इंडिया ने भी उसी कानून को बुनियाद बनाया, ऐसे ही चलता रहा। आज भी अगर आप पढ़ें तो उसमें आपको नजर आएगा कि भी फलां एक्ट ऑफ 1982, फलां 1932, कंपनीज एक्ट जो है वो 1932 का चल रहा है। यहाँ से हिसाब लगा लें कि उस कानून की जो बुनियादी ढांचा है वो तब्दील नहीं किया, सिर्फ उसमें आगे अमेंडमेंट होती रही है। जैसे 2002 में यहाँ पर मुशर्रफ साहब ने वो बड़ा अच्छा उसमें था, अच्छी चीज़ें थी, लेकिन बाद में उसका भी हुलिया बिगाड़ दिया गया। अगर उसी को पूरा इम्प्लीमेंट कर लें तो शायद कुछ बेहतरी आ जाए। लेकिन पुलिस का बुनियादी फ़र्ज़ हमेशा उनको यही तफवीज़ किया गया कि भाई आपने जो बरसरे इक़्तिदार हैं ना लोग, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उनके ख़िलाफ़ कोई तहरीक नहीं उभरने देनी, और आपने मतलब किसी भी तरह को उनको कुचल के रखना है। अच्छा, मुजाहिरों पर तशद्दुद एक तरफ रहा, आप हिरासती मराकज़ में क्या होता है, थानों में क्या होता है? अभी पिछले दिनों वो टाउनशिप में सर वो ख़वातीन वाला मामला देख लें कि वो उनकी हो गई है। फिर उसके बाद ये जो हब से बेजा लोगों को रखते हैं सर, ये प्राइवेट टॉर्चर सेल्स बने हुए हैं। कल का वाक़या है कि एक बच्चा जो उस पर मोबाइल चोरी का मुबहम सा इल्ज़ाम था, 3 पुलिस एहलकार टाउनशिप उसके घर गए, उसको वहां से घर से उठाया, सारी रात उसको लेकर घुमाते रहे, और घर वालों से उन्होंने कहा जी हम सीसीडी के एहलकार हैं, हालांकि वो पुलिस लाइन में तैनात थे। हमने कहा हम सीसीडी के एहलकार हैं, 25 लाख रुपए हमें दे दें वरना इस बच्चे को हम गोली मार देंगे। ये कल का वाक़या है। आज आके फिर 2.5 लाख में सौदा हुआ, फिर बच्चे को छोड़ दिया गया। वो फिर उन्होंने आला हुकाम को दरख्वास्त दी, तो अब उन तीनों के खिलाफ पर्चा दर्ज करके उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये सीसीडी के नाम का सर सेल भी इतना गलत इस्तेमाल किया गया है, लोगों को हरास करके, लोगों को डरा के, कि अब यकीन करें कि हमारा एक बच्चा है यहाँ पे, हमारे ऑफिस का कैमरा मैन है, और उसने अपना तारुफ भी कराया कि मैं एक मीडिया हाउस में काम करता हूँ। वो बेचारा उधर गया है नारकली, उधर क्रीम ब्लॉक में ना कुछ पेंट वगैरह लेने के लिए, तो उन्होंने वार्डन वालों ने, ये जो होते हैं क्या नाम है इस फोर्स का, ये मोटरसाइकिलों वाली है, डॉल्फिन वालों ने पकड़ लिया। बल्कि डॉल्फिन से याद है उसको सुना बंद कर रहे हैं, लगा के बंद कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने पकड़ लिया और उन्होंने कहा जी कि हम यानी कि 2 पैसे। उसका मेरे पास पैसे नहीं है कि अब किस चीज़ के मैं पैसे दूँ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम हमारा कर दियो, तुम चोर हो, तुम कोई चीज़ चोरी करने आए थे। वो उसको प्रेशराइज किया। वो बच्चा छोटा सा एज का, उसका आईडी कार्ड भी नहीं है, तो आईडी कार्ड नहीं है हमारा। उसको जैज़ कैश मंगवाया उसने, पता नहीं किसी को फ़ोन करके, तो वो 3-4 हज़ार रुपये जैज़ कैश उसने मंगवा के उनका मुंह बंद किया है, और वो ना उसको वो थ्रेट करते रहे। तो ये सिलसिला अब ये मैं रात को ऑफिस से गया हूँ, तो कैंपस पुल जैसे ही क्रॉस किया तो एक डॉल्फिन वाला, यानी कि एक बाइक है डॉल्फिन वाली, और एक प्राइवेट बाइक खड़ी है, 2 बाइक खड़ी हैं, और 3 लोग उस बाइक पे खड़े, नाका लगा के खड़े हैं। कोई वहाँ पे बैरियर नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, जिसको दिल करेगा वो रोक लेंगे, चलो भाई उसको कहेंगे। तो आपने उसने नहीं देखा था जब मैं और आप ये मेन बुलेवार्ड से गुजर रहे थे, तो वहाँ वो एक कार सवार जो है ट्रैफिक वाले के साथ को बहस कर रहा था, तो मैं जो कानों में आवाज आई तो ट्रैफिक वाले इन्हों पाओ चुके गड्डी च। हाँ जी,
یعنی مطلب اور کوئی بات ہی نہیں ہے. سیل میں میرا ایک دوست ہے وہ ناکا لگا ہوا ہے, یعنی کہ نا یہ جو ہوتا ہے سرکاری پروٹوکول گزرنا تھا, تو اس نے جسٹ وارڈن والے سے پوچھا کہ یار 1-2 منٹ کا تو چلو صبر ہوتا ہے, تم نے 10 منٹ سے ہمیں روکا ہوا ہے, گرمی ہے, دھوپ میں ہم لوگ کھڑے ہیں, تو جانے کیوں نہیں دے رہا ہمیں, کس کا کون آ رہا ہے. وہ تھوڑا سا جذباتی ہوا, اس بھائی صاحب نے اس کو چابی نکالی, اس کی موٹر سائیکل سائڈ پہ لگائی اور اس نے کار سرکار کا مداخلت میں پرچہ دے دیا. وہ مطلب پولیس کو کہا ہوگا کہ پرچہ دے دیں, پرچہ دے دیا, دے سکتے وہ خود, یعنی وہ کر دیا نا اس نے, وہ مدعی کار سرکار میں مداخلت وہ کر دیا. وہ بیچارہ 6 مہینے سے پیشیاں بھگت رہا ہے, 6 مہینے سے پیشیاں بھگت رہا ہے. ہر دفعہ کیا ہوتا ہے, وہ وارڈن صاحب آتے نہیں ہیں تو وہ پیشے آگے بڑھ جاتی ہے, اور وہ اس کا ہر مہینے وکیل کا بھی یعنی کہ 15-20 ہزار روپے وہ لگ رہا ہے, اور وہ اس کا ریکارڈ بھی جو ہے اس پہ بھی پرچہ آ گیا ہے, اور وہ اس کا سارا کریئر. تو بھائی اب آپ یہ بتائیں کہ اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پہ FIR دے دینا معمول کی بات ہے. اور اب 3 MPO والا دیکھ لیں, 3 MPO والا دیکھ لیں, پھر وہ ان کے پاس یہ بھی اختیار ہوتا ہے کسی کو گروانے کا, کہاں سے پکڑنا, کہ یہ ڈکیتی کی نیت سے کہیں چھپے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو دیکھ لیا تو ہم نے گرفتار کر لیا. مطلب پولیس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ڈکیتی کی نیت سے بیٹھے ہوئے. اور میرے گھر میں چوری ہوئی سیل بھائی فروری 2022 میں, ٹھیک ہے, 3 سال ہو گئے ہیں. DIG تک میں نے اپروچ کی ہے, اور وہ اچھی خاصی 7-8 لاکھ کی چیزیں میرے گھر سے, لیپ ٹاپ, موبائل چوری وہ ہوئے ہیں. CCTV نکلوا کے دی ہے, میپنگ کروائی ہے پوری ادھر, یعنی کہ یہ کر کے سیف سٹی میں جا کے ساری وہ پہلے گلی محلوں کی ساری فوٹیجز اکٹھی کی ہیں, اکٹھی کر کے پھر CCTV نکلوائی ہیں, پوری میپنگ کر کے دی ہے کہ یہاں تک آئیں اور آگے سے پتہ کرو, اور وہ ابھی تک آج تک ریکور نہیں ہوئی. ایگزیکٹلی. اور ادھر یعنی کہ آپ کوئی بات کریں تو وہ کہیں جی کہ بھی آپ کے وہ نمبر سے ہم نے ٹریس آؤٹ کر لیا تھا کہ بھی آپ یہ اس طرح کی شکایات ہیں. لیکن اس کے ساتھ میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب ایک تو جو ہم ہمیشہ بات کہتے ہیں کہ سبھی تو نہیں ایک جیسے ہوتے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اگر دیکھا جائے تو مکمل طور پر بھی پولیس کا قصور نہیں ہے, اس میں بیسک قصور ان کا ہے جو امینڈمنٹ نہیں لانا چاہتے, جو ان کے اوقات کار ٹھیک نہیں کر. یار ایک اس دن بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ایک 8 گھنٹے کی آپ کی ڈیوٹی ہے, آپ گھر چلے جاتے ہیں, ساری دنیا گھر چلی جاتی ہے, اور جو پولیس اہلکار تھانوں میں تعینات ہوتے ہیں ان کا کوئی ڈیوٹی عارض ہی نہیں ہوتا. SHO کو رات کو بھی فون آ جاتا ہے جی کہ وہاں پر. اچھا پھر بندہ چڑچڑا ضرور ہو جاتا ہے اس میں. پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کو حکم ہوتا ہے جی کہ فلاں شخصیت گزرنے والی ہے, آپ نے 10 منٹ پہلے ٹریفک روک دینی. اب لوگ ان کے ساتھ بحث کرتے ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ لوگوں کو جانے دے گا تو اس کی نوکری جائے گی. تو یہ مکمل طور پر پولیس کا قصور بھی نہیں ہے. بھائی آپ ان کے اوقات کار کا تعین کریں, آپ ان کے لیے مناسب سہولیات دیں, آپ یہ جو سیاسی مداخلت ہے اس کو بند کریں, پولیس ڈپارٹمنٹ کا سلیبس نئے سرے سے ترتیب دیں, تو پھر اگر وہ کرتا ہے تو پھر تو وہ ہوتا ہے. اب فرسٹریشن جب نکلتی ہے, فرسٹریشن تو وہ پھر وہ تھوڑے دن پہلے وہ منڈی بہادر والا واقعہ دیکھا ہوگا, وہ بڑا ایشو بنا جی کہ DPO نے واش روم میں جانے سے روکا, لیکن حافظ آباد. اب وہ دیکھیں گے وہ مسئلہ کیا تھا, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ہر روز نیا کوئی نہ کوئی کام لے کے آ جاتے تھے, ہر روز نہیں, یعنی کہ فلانے کو چھوڑ دیں, فلانے کو پکڑ لیں, فلانے کی FIR کر دیں, فلانے کی FIR. وہ DPO اتنا تنگ آ چکا تھا اس فیملی سے, تو پھر اس کو جواز چاہیے تھا اس کی وہ فرسٹریشن نکالنے کے لیے, تو بس وہ پھر وہ نکلی, اور اس کے ساتھ ہی DPO صاحب بھی نکل لیے. تو یہ صورتحال ہے. سو اس کے ڈانڈے بہت پیچھے تک جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا حل کیا ہے؟ یہ پولیٹیکل قیادت کیوں چاہے گی کہ وہ اپنے اختیارات کم کرے؟ بس یہی بات ہے. وہ کیوں چاہے گی؟ اب دیکھا کہ جس طرح سے آپ نے حالیہ دیکھا ایک جماعت کے ساتھ کہ ان کے ساتھ لوگوں کی عزتیں, لوگوں کی مائیں بہنیں, اور ان کو اٹھایا گیا, کس طرح سے تذلیل کی. خواتین جو بیمار خواتین ہیں وہ جیلوں میں جن حالات کا سامنا کر رہی ہیں, تو کون چاہے گا کہ یہ اختیارات جو ہیں وہ اپنے ہاتھ سے نکلیں؟ اچھا جب وہ جماعت اگر برسر اقتدار آئے گی تو وہ ان کے ساتھ یہی کچھ, اور وہ 10x کرے گی, وہ 10x کرے گی, اور یہ سلسلہ اسی طرح دراز ہوتا جائے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مطلب کہاں جا کر رکنا ہے. اور دعوے ایسے دیکھیں ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں, عوامی مفاد میں ایک اور قدم اٹھایا نا پنجاب حکومت نے. اس نے کہا جی انڈیکیٹر لگوا لو, موٹر سائیکل آتے تھے شیشے لگوا لو, ورنہ پھر جرمانہ. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہی پیسے لینے ہیں یار. صوبوں کو شاید ٹاسک دیا گیا بھائی اپنی آمدنی بڑھائیں, آپ وفاق کو ضرورت ہے. ہاں جی, تو وہ یہ سیفٹی نہیں ہے. قومی مفاد اور کون سا عوامی مفاد؟ لوگوں کی سیفٹی کچھ نہیں, یہ تو جواز ڈھونڈا ہے. پھر جس طرح پہلے بے شمار چالان کر کے اتنے سارے انہوں نے. میرا دوست ہے, میرا PhD میں کلاس فیلو ہے, تو اسے میں نے پوچھا, میں نے کہا جب آپ کسی کو روک لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے وہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ بھی جواز ہمارے پاس ہوتا ہے,
کہتا ہماری آپ وہ چلان والی لسٹ دیکھیں نا, اوہو جو نئی آئی ہے وہ تو اتنی لمبی ہے, اتنی لمبی ہے. ہاں, کہتا کچھ جب ہم نے بھی. کسی بات پہ پھنسانا ہے تو ہم نمبر پلیٹ سے شروع ہو کے انڈیکیٹر اور پتہ نہیں کن کن چیزوں پہ پھنسا سکتے ہیں. اور اس میں ایک شک بھی ہے, اس میں شک ہے لاپرواہی سے مطلب کچھ نہ ملو کہ بھائی آپ تو لاپرواہی سے موٹر سائیکل چلا رہے تھے. یہ جواب بے شمار ہے. تو یہ بھائی, اور اس ڈپارٹمنٹ کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امن و امان کی بنیادی ذمہ داری اس کی, عوام کے جان و مال کے تحفظ کی بنیادی ذمہ داری اس کی, اور بے شمار ذمہ داریاں اس کی, لیکن اس کے لیے حکمرانوں کی نیت کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. بہت شریف آدمی ہیں آپ, کیسی کیسی خواہشات کا اظہار آپ کر دیتے ہیں. آپ نے ایک بات پوچھی نا کہ بھائی کیسے, تو میں نے کہا کہ یہ ہونا ضروری ہے اور اس کے لیے حکمرانوں کی نیت کا ٹھیک ہونا ضروری. ورنہ دیکھیں حکومت بڑی طاقتور چیز ہوتی ہے, اس کے سامنے ایک ڈپارٹمنٹ کی کیا حیثیت ہے کہ وہ ٹھیک نہ ہو. ایسا ممکن ہے؟ سر ریاست حکومت ایک بلا کا نام ہوتا ہے, ریاست سے بڑا بدماش کوئی نہیں نا, ریاست ایک بلا کا نام ہوتی ہے اور ایک ڈپارٹمنٹ ٹھیک نہ ہو سکے, ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن ظاہری بات ہے سر, وہ اپنی سروائیول کے لیے پھر اسی طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. ورنہ کسی ایک ایسے چونکہ کیا ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کسی کے اوپر جب اس کو پتا ہو کہ میری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی میں پکڑا جاؤں گا, میری نوکری جا سکتی ہے اگر میں نے کسی کے ساتھ غلط کیا. لیکن جب اس کو آپ نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے تو پھر وہ 10 کام اور بھی نکالے گا. کل ایک جگہ پہ یعنی کہ بات ہو رہی, وہاں پہ نا کچھ سروسز کے لوگ تھے, تو یہ بات یہ ہوئی کہ بھی آپ کس طرح سے یعنی کہ اتنا ہاتھ چھوٹ یعنی کہ ہو جاتا ہے کہ ایک وزیر اعظم کو آپ نے, عمران خان بھی بات ہوئی اور وہ ادارے بھی وہ تھے جن کے اوپر الزام لگتا ہے. تو اس میں ایک ہائی رینک کے آفیسر تھے, اس کے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے جو وفادار ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کے بلنڈر کرتے ہیں. اس نے کہا کہ جب آپ کو وہ انہوں نے واقعہ کوٹ کیا کہ مریم نواز کا جب وہ کراچی والا واقعہ ہوا تو یہ صرف یہ تھا کہ ان کو گرفتار کریں, لیکن جو نیچے عملہ تھا انہوں نے کہا کہ اب آرڈر آ گیا کہ گرفتار کرنا, پھر جیسے ہو رہی ہے ویسے کریں. انہوں نے کہا جی کہ بھی اسی طرح سے مس ہینڈلنگ ہوئی عمران خان والے واقعے میں, کہ کہا گیا جی کہ عمران کو گرفتار کرنا ہے وہاں سے, لیکن جس طرح سے وہ اس نے کہا جی کہ صاحب کا آرڈر آ گیا کہ پکڑنا ہے اس کو اور ہر قیمت پہ پکڑنا ہے. تو پھر انہوں نے کہا جی کہ وہ جس طرح سے انہوں نے اس کو کھینچا اور جس طرح سے پیچھے سے کالر پکڑ کے دھکا لگایا, تو اس نے کہا کہ وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار اس طرح کا بلنڈر مار جاتے ہیں. اور اسی طرح کی مس ہینڈلنگ جلسوں جلوسوں میں بھی ہوتی ہے کہ ایک آرڈر ہوتا ہے کہ لوگوں کو روکنا ہے. اب لوگوں کو روکنے کے لیے پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ لاٹھی چارج کرتے ہیں اور بعد میں پورے کا پورا ادارہ جو ہے نا وہ سے سفر ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ بھی اگر ادارہ اکاؤنٹیبل ٹھہراتا ان لوگوں کو, یہ بات پھر ان کو نامناسب لگی میری, تو میں نے کہا کہ جب آپ نے ایک واقعہ ہو گیا, آپ نے 10 لوگوں کو جب لٹکایا ہوتا کہ بھی آپ کس طرح سے ایک وزیر اعظم کی کالر کھا سکتے ہیں, یا ایک خاتون جو ایک خاتون ہے سیاستدان ہے, ایک 3 دفعہ اس کا باپ وزیر اعظم رہ چکا ہے, اگلی وہ وزیر اعظم بعد میں وزیر اللہ بنی, تو جب اس کا کمرہ کا دروازہ توڑا گیا تو آپ نے ان لوگوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا. آپ ایک کوا لٹکا دیتے, نیکسٹ ٹائم کسی کی ضرورت ہوتی ہے یار کسی طریقے کے ساتھ کام تو اس پر وہ پھر کوئی جواب وہ پھر وہ یہ بات ان کو نامناسب لگی, پھر انہوں نے کہا یار وہ چائے پئیں آپ چھوڑیں. ایسے ہی ہے. چلیں سہیل بھائی بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا. ناظرین ہم اپنے حصے کا جو بیان ہے وہ کرتے رہیں گے. ہم آخر میں ہر روز ایک ہی بات کرتے ہیں کہ حکمرانوں کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں. اداروں کا جو غلط استعمال ہے اگر وہ آج اس کے خلاف کریں گے تو کل ان کو 10x اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا. مجھے جانے سے پہلے ایک اور بات کہ بھی کل وہاں پہ نا ایک نون لیگ کے بھی صاحب تھے, تو وہ بڑے میاں نواز شریف کے قریبی ہیں, تو انہوں نے کہا جی کہ میاں صاحب تو کہتے ہیں کہ ایسا نہ کرو, تو نہ کرو, کل کو تمہارا کرنا پڑے گا. پہلے تو ہم نے ان کو نہیں کیا تھا تو پھر بھی ہمارے ساتھ ہاتھ ہولا رکھا گیا تو کل سخت ہو جائے گا. تو کہتے ہیں میڈم اس پہ کمپرومائز نہیں کرتی. انہوں نے کہا نہیں, نو بابا آپ اس میں انٹرفیئر نہ کریں, لیٹ می ہینڈل. تو انہوں نے کہا جو میڈم کا سٹینس ہے کہ بھی کل کو جو ہوگی وہ دیکھیں گے, لیکن آج ان کے ساتھ آپ تو نمونجا کر رکھیں. دیکھ لیں. چلیں ناظرین آج کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.